بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، تو گویا کہ اسلامی مہینوں کا آغاز جو ہے وہ محرم سے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کو اس بات کے بارے میں کہ اسلامی مہینہ کب سے شروع ہو رہا ہے، جنوری سے یا محرم سے۔ اکثر لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان ہیں لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہمارا سال کہاں سے شروع ہو رہا ہے، نیا سال کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کیوں منا بھائی، سمجھ رہے ہیں نا آپ بات ہیں؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے اتنا تو جاننا ضروری ہے کہ بھائی محرم جو ہے یہ ہمارا اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے اندر جو ہے اللہ نے اس مہینے کو بڑا باعظمت بنایا ہے، حرمت والا مہینہ۔ محرم کے معنی حرمت والا مہینہ۔ 10 محرم نبی علیہ السلام جو ہے نا 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں، تو اس لیے تو اب روزہ رکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال جو ہے نا ہم 9ویں کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن جو ہے نا زندگی نے وفا نہ کی، تو اس لیے 9 کا روزہ رکھنا اور 10 کا روزہ رکھنا یا 10ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ حضور نبی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 کام نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے اور ایام بیض یعنی ہر مہینے میں 3 روزے، اور نبی علیہ السلام جو ہے فجر کی 2 سنتیں، چوتھا کام فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی 2 سنتیں یہ بڑی اہم ہیں، جس طرح یہ فجر کی نماز بڑی اہم ہے اس طرح یہ 2 سنتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ تو دو سنتیں جو ہیں فجر کی یہ نہیں چھوڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، کہ جنہیں فجر کی نماز پڑھ لی جس نے، وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر آ گیا۔ فرمایا اللہ کی ذمہ داری کو نہ توڑو، یعنی فجر کی نماز نہ چھوڑو۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے، آج کل ہم فجر میں بھی سوئے رہتے ہیں، عشاء میں جو جانا ویسے نیند آ رہی ہے بس سو گئے جلدی، یہ نہیں ہے بھائی۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ بڑی اہم نمازیں ہیں۔ نمازیں تو ساری اہم ہیں، 5 نمازوں پر جنت کا وعدہ ہے، تو لیکن 2 نمازوں کے بارے میں عشاء اور فجر فرمایا جو ان کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ساری رات اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، یعنی 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اب محرم 10 محرم کو جہاں پر ایک عظیم واقعہ بہت جو ہے نا وہ سانحہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسی طرح اس 10 محرم کو اور واقعات بھی پیش آئے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ اللہ نے قبول کی، جس دن قبول کی تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تو اس وقت وہ بھی جو ہے نا 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح قیامت جو قائم ہوگی تو وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اب اس 10 محرم کے اندر ایک تو میں نے عرض کیا کہ روزہ رکھنا ہے ہم نے، اور دوسرا اس کے اندر جو رسومات ہیں ان سے بچنا ہے۔ روزے کا حکم تو دیا نبی علیہ السلام نے، لیکن رسومات جو ہم نے خود سے ہی نکال لی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوحہ کرنا یہ حرام ہے، نوحہ کرنا حرام ہے، ماتم کرنا یہ حرام ہے۔
یہ نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. تو جب کوئی شہید ہو جائے یا کوئی فوت ہو جائے تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی صبر کرے گا اور اپنا گریبان نہیں پھاڑے گا اور نوحہ نہیں کرے گا اور اللہ پر باتیں نہیں بنائے گا تو فرمایا صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے نا جنت کے اندر محل بنا دیتے ہیں. ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے نا وہ رسومات اپنی طرف سے رسومات جو ہے نا وہ گھاڑ لیں، نہیں، بلکہ اسلام نے ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا ہمیں. اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور اسی طرح جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما جنتی لوگوں کے، جنتی جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور نبی علیہ السلام بہت محبت فرمایا کرتے تھے. اتنی محبت تھی کہ ان کو نبی علیہ السلام سونگا بھی کرتے تھے. یہ غایت محبت کی نشانی ہے، بہت زیادہ محبت. تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کو ایذا نہ دینا، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی یعنی اللہ کو تکلیف دی تو فرمایا وہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ ہو، پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرے، یعنی اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائے گا. جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو بھئی اس لیے اسلام کسی کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے جائے کہ ہم بڑے بڑے کبار صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو کھولیں. اور ایسے بڑے واقعات جو ہے نا آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کسی نے اگر کسی صحابی کی شان کے اندر گستاخی کی تو اللہ نے صورت کو بدل دیا، اللہ نے جانور بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بڑے اونچے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی. کبار صحابہ. تو کسی بھی صحابی کو کے بارے میں منہ کو کھولنا یہ ایسے ہی ہے جیسے جہنم کا انگارہ، جہنم کے انگارے منہ لینا اور جہنم کے اندر جانا، جہنم میں جانے والی بات ہے بھائیو. لہذا اس سے بچیں، اس سے بچ جائیں. جو بھی ہے قبر کے اندر یہ سوالات نہیں ہوں گے. ان مسائل کو کیوں جو ہے نا ہم چھیڑتے ہیں، ان مسائل کو کیوں چھیڑا جا رہا؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ کے الصحابۃ کلہم عدول، اور کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، میرے صحابی کو کسی کو یاد رکھنا ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. بس اتنا ارشاد کافی ہے ہمارے لیے. پھر ہم ان کی زندگی کے اندر کیوں ہم جو ہے نا گھستے ہیں؟ اگر ان کی آپس میں کوئی بات ہے تو وہ صحابہ تک محدود ہے. ہمیں جو ہے نا زبان درازی کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم زبان اپنی کھولیں. ہم کہاں اور صحابہ کہاں؟ صحابہ کی شان کہاں اور ہم کہاں؟ اپنے لیے کیوں جہنم خرید رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں جو ہے نا جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیوں اللہ کی پکڑ کے اندر آ رہے ہیں؟ اس سے ہمیں بچنا ہے دوستو. اور اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کو برا نہ کہو. اسلام تو کسی کو برا نہیں، اسلام کہہ رہا ہے کسی کو برا نہ کہو، اور ہم اپنوں کو برا کہہ رہے ہیں. اور شیطان کے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کے اندر آ کر، شیطان کے دھوکے میں کے اندر آ کر کبار صحابہ کے بارے میں ہم زبان درازی کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.